السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. حضرات، میں نے آج صبح میں یہاں پہ نماز پڑھی. ماشاء اللہ، کسی اچھے قاری کا ملنا بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی ایک رزق ہے. ایک رزق کی کئی ساری قسمیں ہیں، صرف مال ہی رزق نہیں ہے. اچھی صحت، اچھی بیوی، اچھی اولاد، برکت والا گھر، اچھا وقت، ماں باپ، یہ بھی رزق ہیں. ایک رزق یہ بھی ہے کہ ہمارے محلے میں جہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں ایک اچھا ایسا قاری ہو کہ جس کو سن کر قرآن کی حلاوت، قرآن کی مٹھاس محسوس ہوتی ہو، یہ بھی ایک رزق ہے. تو الحمدللہ آج میں یہاں پہ نماز پڑھا تو شیخ نے صبح کی نماز پڑھائی تھی. سورۃ الانعام کی آیتیں تھیں. سورۃ الانعام قرآن میں وہ سورت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے شرک، لوگ اس اکیلے اللہ، وہ اکیلے اللہ جو اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اس کے جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، کسی چیز میں نہیں ہے. اس کے جیسا نہ کوئی بولنے والا ہے، نہ اس کے جیسا کوئی دیکھنے والا ہے، اور وہ اکیلا ہے کہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیوی ہے. اس کی بیوی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اکیلا ہے کہ اس جیسا نہیں ہے. بیوی بیٹا ہونا تو اس کی نسل کا ہونا چاہیے، اس کے ہم جنس ہونا چاہیے. وہ اکیلا ہے، ہر چیز میں اکیلا ہے. لیکن شیطان جب قسم کھا کر آیا تھا کہ میں اپنے ساتھ لوگوں کو جہنم میں مجھے جلانا ہے، شیطان کو معلوم ہے کہ وہ گناہ جس کو اللہ بخشتا نہیں ہے، یعنی جسے کرنے سے انسان پکا جہنم میں ہو جاتا ہے، شرک ہے، تو لوگوں کو شرک میں ڈالتا ہے. اب سورۃ الانعام میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ لوگ کیسے کیسے شرک کرتے ہیں. کہ وہ جانور جو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا، اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے ان کو 4 پیر والا بنایا، اپنی قدرت، اپنی حکمت، اپنے علم سے ان جانوروں کو انسان کا خادم بنایا، کچھ کو کھانے کے لیے، کچھ کو اس کو سامان ڈھالنے کے لیے، کچھ کو زینت کے لیے. لیکن انسان ہے کہ یہ جانور، یہ انعام، یہ چوپائے جو اللہ کے اس کے بنانے میں کوئی شریک نہیں ہے، لیکن یہ جانور اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پہ چھوڑتے ہیں. جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے برادران وطن ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو سچے رب کی معرفت دے، سچے رب ہی کی عبادت کی توفیق دے، کہ وہ لوگ پتہ نہیں کس کس کے نام پہ جانور چھوڑتے ہیں. اللہ اسے بتا رہا ہے کہ پیدا تو میں نے کیا ہے، جانور کو چارہ کھلانے کے لائق میں نے بنایا ہے، اس چارے کو دودھ میں نے بنایا ہے، لیکن تم ہو کہ میری اس پیدا کیے گئے مخلوق کو میرے مخلوق کے نام پہ چھوڑتے ہو. پھر اللہ نے اور ایک قسم بتائی کہ کچھ لوگ کرتے ہیں کیا، کھیتی باڑی کرتے ہیں. تو کھیتی باڑی لگی، یہ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. زمین کو کس نے اس لائق بنایا کہ وہ کھیتی اگائے؟ اللہ نے. یہ دانے کو کس نے لائق بنایا کہ ہم اس کو کھا سکیں؟ اللہ نے. کس نے ہمارے پاس یہ سسٹم دیا کہ یہ دانہ اندر جائے اور جو خون بننا تھا خون بنے اور جو فضلہ بنے نکلے؟ اللہ نے. سراسر اس میں صرف اللہ ہی کا کمال ہے. لیکن جب کھیتی بڑی لگتی تھی تو اللہ نے بتایا ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ کچھ کھیتی کا حصہ اللہ کے نام پہ خاص کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو کھیتی ہوئی ہے اللہ کے نام پہ دیں گے، ہونا تو ہی چاہیے تھا، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، اور ایک حصہ مقرر کرتے ہیں کہ اولیاء کے نام پر دیں گے، یا اولیاء کے نام پر دیں گے، کہ جو اللہ کے پاس بہت عظیم ہے، جن کو اللہ بہت عزیز رکھتا ہے. یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ صرف میں ہی ہوں جو صدقہ و خیرات جو تم کو کرنا ہے صرف میرے نام پہ کرنا ہے. یہ تم نے کیا کیا کہ میرے ساتھ میرے اولیاء کو کسی اور کو نہیں، کسی جن سورج وغیرہ کے نہیں، میرے اولیاء کے نام پہ کرتے ہو. کیوں اولیاء کو میرے ساتھ میں شریک کرتے ہو؟ میری عبادت میں کیوں شریک کرتے ہو؟ اللہ نے سب چیزیں اس میں بتائی ہیں انعام میں کہ لوگ کیا کیا شرک کرتے ہیں. لیکن آخر میں بات یہاں پر آ کے کہتی ہے کہ طریقہ کیا ہے، کامیابی کا اصل طریقہ کیا ہے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سارے مشرکوں کا جو یا تو سیدھے اللہ کو نہیں مان کر کسی اور کو مان رہے ہیں، یا ایک کہ اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کی عبادت میں کسی اور کو بھی جوڑے ہوئے، چاہے وہ فرشتے ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بہت بڑے نبی ہی کیوں نہ ہو، ان سب سے بیزارگی کا اعلان کرتے ہوئے کہیے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اے لوگوں سن لو، مجھ کو میرے رب نے ایک صراط مستقیم، ایک کامیابی کا راستہ، یہ ایک صحیح راستہ،
اس کی مجھ کے اللہ نے ہدایت دی ہے، وہ کیا ہے؟ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یہ بالکل ایک ہی راستہ جس میں علم کا خدا الگ، دولت کا خدا الگ، صحت کا خدا الگ، مجھے اس کے سامنے جھکنا ہے، مجھے اس سے دل لگانا ہے، میرا یہ بگاڑے گا، کچھ نہیں، سیدھے سیدھے ایک اللہ سے چڑنا، کیونکہ ساری طاقت اس کی، کیونکہ سارا فیصلہ اس کا ہے، کیونکہ ساری دنیا اس کے حکم کے آگے کھڑی ہے، اس کے اس ارادے میں، اس کی اس طاقت میں کوئی شریک نہیں، ذرہ برابر شریک نہیں ہے۔ دیناً قیمم، یہ قائم دین ہے، مکمل دین ہے، مضبوط دین ہے، یہی توحید۔ ورنہ اگر شرک میں جائیں گے، پتہ نہیں کس کس کے سامنے لوگ جھکتے ہیں، پتہ نہیں لوگ کس کس کے سامنے جھک رہے ہیں، کہاں کہاں جھک رہے ہیں، کس درخت کے پاس، کس بندر کے سامنے، کس کٹے، کس پتھر، اور پتہ نہیں کہاں کہاں جھک رہے ہیں۔ لیکن نہیں، یہ سب چھوڑ کر ملت ابراہیم حنیفہ، یکسوئی والا دین، کہ اس دین میں صرف اللہ رہے اور کوئی نہ رہے۔ کیوں رہے اس دین میں صرف اللہ؟ کہ طاقت صرف اس کی ہے، حکم صرف اس کا ہے، فیصلہ صرف اس کا ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے صرف اس کا ہے۔ مشرکوں میں سے نہیں ہوں، نہ اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہوں کہ کہوں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرا شریک کرتا ہے، نہ اللہ کی عبادت میں بھی شریک کرتا ہوں کہ نہیں میں اللہ کے پاس ڈائریکٹ نہیں جا سکتا، یہ اولیاء اللہ ہیں، اللہ ان سے قریب رکھتا ہے، ان کے پاس آؤں گا، ان کی قدر کروں گا، ان کی نظر و نیاز کروں گا، ان پہ چادر چڑھاؤں گا، ان کے نام پہ بکرا ذبح کروں گا، ان کے نام پہ مرغی کاٹوں گا، اللہ میری عبادت قبول کرے گا۔ نہیں، میں کسی طریقے سے نہ اللہ کی ذات میں شریک کرتا ہوں، نہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہوں، نہ اللہ کے ان ناموں میں، وہ سمیع ہے تو صرف وہ سمیع ہے، سننے والا ہے تو صرف وہ سننے والا ہے، باقی کوئی نہیں ہے جو دل کی سن سکے، باقی کوئی نہیں ہے جو دور کی سن سکے، باقی کوئی نہیں ہے کہ موت کا ایک بار آنے پر کوئی سن سکے۔ نہیں، السمیع وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہی ہے، پھر اس کے جیسا کوئی سننے والا نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے کہ سارے انسان، سارے جن، سارے فرشتے، سارے پہاڑ، سارے کنکر، سارے پتے بھی ایک ساتھ بولیں گے، وہ اللہ ایسا بڑا ہے کہ ہر ایک کی سنے گا، وہ اکیلا ہے اس میں، پھر اور کوئی نہیں ہے جو دل کی سن سکے، جو 1000 لوگوں کی سن سکے، 2 لوگوں کی سن سکے، جو دور کی سن سکے۔ نہیں، میں اللہ کو اس کی ذات میں اکیلا کرتا ہوں، اللہ کو اس کی صفات میں اکیلا کرتا ہوں، اس جیسا پھر کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کو اس طرح سے اکیلا کرتے ہیں تو ہم ہیں کہ ہم نے اللہ کا حق ادا کیا کہ اس کی توحید پہ قائم رہے۔ وہی اکیلا ہے، وہی دیتا ہے، وہی صحت دیتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، تو پھر عبادت کا حقدار بھی وہی ہے، ہم اسی کے گن گائیں گے، ہم صرف اللہ اکبر ہی کہیں گے، ہم صرف سبحان اللہ ہی کہیں گے، ہم صرف الحمدللہ ہی کہیں گے، ہم صرف توکل تو اللہ ہی کہیں گے، ہم صرف حسبی اللہ ہی کہیں گے، ہم کسی اور کو ماننے والے نہیں۔ یہ برات کا اعلان کرنا ضروری ہے۔ برات کا اعلان میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آج پتہ نہیں کیسے کیا کیا ہم کو کس کس کے نعرے لگوانے کے لیے کہا جا رہا ہے، کس کس کے نعرے لگوانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ لوگوں نے پتہ نہیں کس پتھر کو سمجھ لیا کہ وہ عطا کرتا ہے، وہ دیتا ہے، یہ دیتا ہے، یہ دیتا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں اپنی توحید زندہ کرنا ضروری ہے۔ توحید اللہ کا حق ہے، یہ ہم پر جو اللہ نے ہم پر ہر طرح کا جو احسان کیا ہے، یہ سورج کا احسان، چاند کا احسان، ماں باپ کا احسان، اس صحت کا احسان، اس زمین کا احسان، اس چاند کا احسان، اللہ کا احسان کا حق ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ جب بھی موقع مل رہا ہے یہ بات اپنے برادران وطن کو بولنے کا، بولیے، جتنا بول سکتے ہیں جس انداز میں بولیے۔ یہ توحید صرف دل میں چھپانے والی چیز نہیں، یہ شہادت ہے، یہ گواہی دینا ہے، اس کی گواہی دینے کی کوشش کیجیے۔ وہ لوگ بول رہے ہیں دوسرے لحاظ سے بول رہے ہیں، لیکن مجھے چاہیے کہ اگر کبھی مجھے موقع ملتا ہے، میرے دل میں تمنا ہو چاہیے کہ اگر کسی کو ایک بار بولنا چاہوں کہ بھائی خالق کون ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں ہوا، خالق کون ہو سکتا ہے جو دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا ہے، نہیں، خالق وہ ہے، اللہ وہ ہے، معبود وہ ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہمیں جاننا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر ثابت قدم رکھے، توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی سچی محبت ایسے دل میں لائے کہ ہم غیر اللہ کا انکار کر سکیں، ہم باطل معبودان کی بطلان کو بیان کر سکیں۔ اللہ ہمارا جو بھی اللہ ہمیں ہر ظاہری شرک اور باطنی شرک سے محفوظ رکھے، ہر کبیرہ شرک اور صغیرہ شرک سے ہم کو محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔